آپ سنیے، بہت غور سے سننے والی بات ہے۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، الگ الگ جگہ پر مسلمانوں کی روح کو رکھا جاتا ہے مقام اور مرتبہ کے حساب سے، مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے۔ بعض مسلمان کی روح قبر میں رہتی ہے، بعض مسلمان کی روح بھی قبر میں رہتی ہے، بعض مسلمان کی روح چاہے زمزم شریف میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ ان کی روح ان کی قبر میں ہی ہوتی ہے، یعنی قبر میں، اور بعض مسلمان ایسے ہیں کہ اس کی روح کہاں ہوتی ہے؟ آب زمزم، زمزم کے کنواں شریف میں۔ بعض مسلمان کی روح آسمان و زمین کے درمیان رہتی ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان۔ بعض کی پہلے آسمان پر، بعض کی دوسرے آسمان پر، بعض کی 7ویں آسمان پر، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، آسمان سے بھی اوپر رہتی ہے، اور بعض کی روحیں زیر عرش، عرش کے نیچے قندیلوں میں رہتی ہیں، اور بعض کی روحیں اعلی علیین میں۔ دعا کرتے ہیں نا ہم لوگ، اے اللہ فلاں کی روح کو اعلی علیین پر جگہ عنایت فرما، ہے نا؟ تو بعض کی روحیں اعلی علیین میں، مگر کہیں ہو، اب کہتے ہیں کہیں بھی ہو، مسلمان کی روح چاہے قبر میں ہو، مسلمان کی روح چاہے زمزم شریف کے کنویں میں ہو، چاہے مسلمان کی روح آسمان و زمین کے درمیان ہو، چاہے پھر پہلے آسمان میں، دوسرے آسمان میں، 7ویں آسمان میں، ہاں، چاہے پھر آسمانوں سے بلند ہو، یا پھر عرش کے نیچے قندیلوں میں ہو، یا پھر اعلی علیین پر ہو۔ اب کس کی روح کہاں پر ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ہمارے سماج سے، ہمارے گاؤں سے، ہمارے محلے سے نہ جانے کتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا، سب کی روح ہے، ان جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں تو ہے، مگر کہاں ہے ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اب ایک بات آپ کو بتائیں، یہاں پہ رک کر تھوڑا غور کیجئے گا، بہت محبت کی بات ہے، کہ روح کہاں ہوتی ہے؟ یا تو قبر میں ہوتی ہے، یا تو زمزم شریف کے کنویں میں ہوتی ہے، یا تو آسمان و زمین کے درمیان ہوتی ہے، یا پھر دوسرے آسمان میں، 7ویں آسمان میں۔ اور کچھ روحیں ایسی بھی ہیں جو آسمانوں سے بھی بلند ہے، اور کچھ روحیں ایسی ہیں جو عرش کے نیچے قندیلوں میں ہیں، اور کچھ روحیں ایسی بھی ہیں جو اعلی علیین پر ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کو ماقبل میں بتا چکا ہوں کہ جسم میں، باڈی میں، جس کو ہم اور آپ لے جا کر کے قبر میں دفن کر دیتے ہیں، اس میں کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف روح کو ضرور ہوتی ہے، کیونکہ روح کا کنیکشن، روح کا رشتہ اس کے بدن کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ مثال کے طور پہ، صرف سمجھانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو ہمارے اور آپ کے سماج میں، اس کی روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے
اعلیٰ علیین پر جگہ دے دیا، اعلیٰ علیین پر، اعلیٰ علیین پر جگہ دے دیا، وہاں پہ اس کی روح ہے۔ اب وہاں سے وہ روح ایک نیک بندہ کی روح، نبی کی نہیں، صحابی کی نہیں، ایک نیک بندہ، ایک عام انسانوں میں سے اچھا بندہ، نیککار بندہ کی روح کو اگر جگہ مل جائے اعلیٰ علیین پر، تو وہاں سے بھی وہ یہاں آپ کے گاؤں میں رہنے والے قبرستان کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ وہاں سے بھی وہ اپنی قبر کو دیکھ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ تکلیف ہوتی ہے تو وہاں تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں کوئی بندہ جاتا ہے ان کی قبر میں فاتحہ پڑھنے یا دعا سلام کرنے، تو وہاں سے وہ ملاحظہ کر رہا ہے۔ جب ایک عام بندہ، نیک کار بندہ، جس کی روح اتنی دور ہے اعلیٰ علیین پر، وہ مدینہ سے دور ہے کہ نہیں؟ ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہیں وہ مدینہ سے دور ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ علیین مدینہ سے دور ہے۔ تو اتنے دور میں رہ کر ایک عام بندہ اپنی قبر میں آنے والے لوگوں کو دیکھ سکتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے پھر میرے آقا کریم مدینے سے ہم لوگوں کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ آپ اندازہ لگائیے، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ لوگ کہتے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھو نا بھائی، روح کہاں کہاں ہے، حسب مراتب ہے، مرتبہ کے حساب سے، لحاظ کے مرتبہ کے لحاظ سے اللہ نے جہاں چاہا وہاں پر ان کی روح کو رکھا، اور ان جگہوں میں سے چند جگہوں کا نام آپ کو بتا دیا گیا۔ انہی میں سے کہیں تو جگہ ملے گی مسلمانوں کی روحوں کو۔ مگر اب کہتے ہیں مگر کہیں ہو اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ دیکھیے آپ، کہیں ہو، چاہے اعلیٰ علیین پر ہو، چاہے زیر عرش ہو، چاہے ساتوں آسمان سے اوپر ہو، ساتوں آسمان سے اوپر رہ کر بندہ مرنے کے بعد، ساتوں آسمان سے اوپر رہ کر بندہ مرنے کے بعد، زمین میں اس کی جو قبر ہے وہاں کوئی چلے اس کی قبر کے اوپر تو وہاں انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، وہ دیکھتا ہے، وہ ملاحظہ کرتا ہے۔ جب ایک عام بندہ مرنے کے بعد اتنی دور سے دیکھ سکتا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آج بھی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ جب ایک عام بندہ کے دیکھنے کا عالم یہ ہے، تو نبی کے دیکھنے کا عالم کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے نا۔ تو اس لیے کہتے ہیں جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی، آ رہی بات، جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے ہیں، جو کوئی قبر میں آئے اسے دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کی روح مکہ شریف میں چاہے زمزم کے اندر ہے تو وہاں سے بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے نا، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اپنے بندے کو یہاں سے وہاں دکھا رہا ہے، اور وہ بھی مرنے کے بعد۔ تو مرنے والا ہم سے زیادہ دیکھ رہا ہے کہ کم دیکھ رہا ہے؟ ہاں جی، ہم لوگ تو بھائی اپنے پیچھے بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں، ہاں، اور وہ اتنی دور سے انتقال کرنے کے بعد اپنی قبر میں آنے والے بندے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ مرنے کے بعد انسان کی طاقت کم نہیں ہوتی ہے، مرنے کے بعد انسان کی طاقت اور بڑھا دی جاتی ہے، اور بڑھا دی جاتی ہے، کیونکہ اب پردہ نہیں رہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ قبر میں جانے سے وہ پہچانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تو اگر ہمارے
رشتہ داروں کا انتقال ہو جائے، ماں باپ کا انتقال ہو جائے، تو ماں باپ کی قبر میں جائیں گے تو باپ تو دیکھے گا نا کہ میرا بیٹا آیا ہے، ہاں؟ کیا کہہ رہا ہے میرا بیٹا، کیا کہہ رہا ہے میرا پوتا، ہاں؟ کیا کہہ رہا ہے میرا یہ رشتہ دار، وہ اس کو سنتا ہے۔ اس لیے جانا چاہیے، قبر کی زیارت کو جانا چاہیے۔ بلکہ روح کا دیکھنا، اب آگے کہتے ہیں بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اللہ اللہ، اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا، اب آزاد کر دیا گیا۔ جیسے ایک طوطا، چڑیا وغیرہ کو آج کل لوگ بند کر دیتے تھے نا، آج تو خیر یہ ختم ہو گیا الحمدللہ، ہے نا، پہلے لوگ یہ سب کرتے تھے، آج بھی شہروں میں کچھ لوگ کر رہے ہیں، ہے نا، تو بند کر کے رکھتے تھے۔ تو اس کی دنیا وہی تھی، ہے نا، اس کی دنیا وہی تھی۔ جب وہ آزاد کر دیا گیا تو اب اس کی پوری دنیا ہے، جہاں چاہے آئے جائے، جہاں چاہے کھائے پیے، جہاں چاہے دیکھے پھرے۔ تو ویسے ہی ایک انسان جب اس دنیا میں رہتا ہے تو اس کی ایک حد ہے، اسی حد میں وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے۔ مگر جب مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایسا دیکھتا ہے کہ اس کے دیکھنے کی یہ دنیاوی اعتبار سے جو ہے طاقت بہت گنا زیادہ بڑھا دی جاتی ہے۔ اب وہ آزاد ہے، آزاد ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں، ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ بے شک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں، اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں، ایسا سنتی ہیں جیسے کہ بالکل وہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے اور آئے۔ شرح الصدور کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، جس کو سارے لوگ مانتے ہیں، چاہے دیوبندی ہو چاہے وہابی ہو، اور ہم سنی مسلمان تو الحمدللہ مانتے ہی ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ روح کے لیے قرب اور بعد، یعنی روح کے لیے قرب اور بعد یعنی نزدیکی اور دوری سب کے سب برابر ہے۔ روح را قرب و بعد مکانی یکساست، یعنی روح کے لیے نزدیک اور دوری کا مکان بالکل یکساں ہے، برابر ہے۔ یہ جو ہے علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے جو ہے وہ فرمایا، یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر ہے۔